ہمارے پاس یہ سوال ہے، تلمیذ احمد صاحب ہیں لندن سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران سورہ فاتحہ کے بعد والی تلاوت کرتے ہوئے انسان کو وہ سورت یا آیات بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی نئی سورت پڑھنی چاہیے یا رکوع میں چلے جانا چاہیے؟ دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم میں نماز میں قرآن کریم کا حصہ پڑھنے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کریم سے جتنا میسر آئے اسے پڑھ لو. اور فقہا نے، البتہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد ہے تو اسے نماز میں کم از کم اتنی تلاوت ضرور کرنی چاہیے جو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کے مطابق کے برابر ہو، یعنی تعداد یا اس کی لینتھ جو ہے اس کی اتنی ہو، مثلا قیاس کر کے کہ کم از کم اتنی قرات، مثلا اگر وہ ایک آیت پڑھتا ہے، مثلا آیت الکرسی بعض لوگ پڑھتے ہیں تو وہ ہے تو ایک آیت، لیکن وہ سورت کوثر جو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے اس سے وہ اس کا حجم اس سے زیادہ ہے، تو وہ اس سے انہوں نے کہا کہ کم از کم اتنی ہونی چاہیے. لیکن یہ شرط ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں قرآن کریم اتنا یاد ہے. اگر کسی کو جو نیا کو مسلمان ہوا ہے تو وہ تو چند الفاظ بھی ادا کر لے، جتنا اسے یاد ہے اتنی وہ نماز ادا کر لے گا تو اس کی تو نماز ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ قرآن کریم یہ بھی فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو بنیادی جو اسلام کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. تو اسی سے پھر جیسے میں نے عرض کی کہ فقہا نے استدلال جو کیا ہے، تو اگر کوئی شخص قرآن کریم جانتا ہے، اس نے ابھی اسے قرآن کریم زبانی یاد ہے کچھ حصہ، تو اس نے ابھی کسی رکعت میں کسی سورت کی تلاوت شروع ہی کی ہے یا کسی آیت کی تلاوت شروع ہی کی ہے اور شروع میں ہی وہ بھول گیا ہے اور آگے نہیں چل سکتا، تو اگر تو اس کی تلاوت اتنی ہو چکی ہے جو سورت کوثر کے برابر ہے تو فقہا کہتے ہیں اس کے لیے کافی ہے وہ رکوع میں چلا جائے. لیکن اگر اتنی نہیں ہوئی اور اسے قرآن کریم کا کوئی حصہ اور یاد ہے تو پھر وہ اس کو چھوڑ کے کوئی اور قرآن کریم کا حصہ تلاوت کر کے پھر رکوع میں چلا جائے. لیکن یہ صرف ایسی صورت میں ہے کہ اگر اسے قرآن کریم کا حصہ یاد ہے. جیسے میں نے عرض کی کہ اگر اسے یاد نہیں ہے تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو اسی طرح فقرؤوا ما تیسر من القرآن کے تحت جتنا اسے یاد ہے اتنا وہ پڑھ کے وہ رکوع میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوگی انشاءاللہ. اور حضرت صاحب میرا خیال ہے اس سلسلے اگر یہ بھی بات کی جائے کہ اگر کسی کو بھول گیا ہے تو ایک دو دفعہ ٹرائی کرنے سے اگر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ بار بار بجائے اس کے کہ وہ غلط پڑھتا رہے اور پڑھنے کی کوشش کرے اور پیچھے لوگ جو کھڑے ہیں وہ بھی بیچارے جو ہے تراویح میں اگر دیکھیں تو بعض اوقات حفاظ رک جاتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا پیچھے جا کے جب دوبارہ آتے ہیں تو وہ روانی پیدا ہو جاتی ہے، فلو میں وہ پڑھ لیتے ہیں. اس لیے یہ بھی ایک یہاں پہ یہ بھی ہو جائے کہ بہت زیادہ پیچھے جو لقمے دینے کی عادت ہوتی، مقتدی جو ہیں اگر امام ذرا بھی سانس لینے کے لیے بھی رکا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس فوراً سے اپنی وہ دے دیتے ہیں لقمہ. وہ بھی طریق نہیں، امام کو تھوڑا سا سوچنے دینا چاہیے، اس کو اس کا اختیار ہے. اس لیے وہ امام ہے اسی لیے کہ اس کی اقتداء کی جائے، تو یہ بھی مد نظر رہنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے.